اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر میں غریب انسان لکڑیاں کاٹ کے بڑی مشکل سے گزارا کرتا تھا۔ دن بدن اس پہ قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کر کام کروں تاکہ ہمارا قرض بھی اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ بیوی نے کہا کہ اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس وہ شخص دوسرے شہر گیا، کام ڈھونڈا، لیکن وہاں بھی لکڑیاں کاٹنے کے سوا کوئی کام نہ ملا اور لکڑی کاٹ کے ہی اپنا گزر بسر کرتا رہا۔ یہی چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد وطن جاؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی تھی۔ جب کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، تمہارے گھر میں کام کرتی رہوں گی، بس مجھے 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو، کرتی رہے گی۔ وہ مجبور عورت اس گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے میاں کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس کا شوہر نہ آیا۔ ایک رات روتے روتے سو گئی تو رات میں امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے؟ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو امام نے فرمایا، یاد رکھنا کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا اس رات کو خلوص دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ سے ہمارے صدقے کو دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کا وقت تھا، وہ دیکھے تو وہ رات 22 رجب کی تھی۔ وہ صبح اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جستجو میں لگ گئی۔ نیاز کیا، دعا مانگی، یہ عمل چل ہی رہا تھا کہ وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو بے وطن اس کا میاں وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کرتے کرتے جیسے وہ ایک کلہاڑی درخت کو مارے تو اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ یہ خزانہ دیکھ کے خوش ہونے لگا اور خزانہ لے کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اپنی بیوی کو لے کے ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے شوہر کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس رات تم نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے میں دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا تو ایک بڑا عالیشان گھر نظر آیا۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ گھر اتنا بڑا اور شاندار کس کا ہے؟ ان میں سے ایک کنیز نے کہا کہ یہ آپ کی اس نوکرانی کا ہے جو کچھ برس پہلے آپ کے ہاں خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا کہ اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں اس کو بلا کر لے آئیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو میری نظر کرو۔ میں نے نظر کی اور اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا۔ یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے ایک نائب وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب دے نہیں پایا۔ نائب وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بس بادشاہ کو جلال آیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کے شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ رستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور تربوز اپنے رومال میں بند کر دیا اور سوچا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کے کھائیں گے۔ اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پہ گیا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہ پہنچا تو نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر کو آپ نے نکالا، اس نے شہزادے کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس وزیر کو پکڑ کے آؤ، اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو بس سپاہی جب اس وزیر کے پاس آئے اور پوچھا کہ شہزادے کہاں ہیں
تو اس نے کہا کہ مجھے کیا معلوم، بس وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ رومال میں کیا باندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کھولو۔ جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کرو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ قید خانے میں دونوں رو رہے تھے کہ وزیر نے کہا کہ اچانک میرے ساتھ اتنا سب کچھ برا کیوں ہو گیا؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے تو اس نے مجھے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے کہا میری نظر دو اور ہمارے صدقے دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تب سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ تو وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تم نے امام کے معجزے پہ شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور دونوں مل کے رو کے توبہ کرنے لگے اور یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، اگر ہمیں قید سے رہائی ملی تو ہم ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کریں گے۔ ممبر سے دعا مانگ کے رو رو کے سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل آ پہنچا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پہ تھا۔ بادشاہ پوچھنے لگا تو پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی آئے، انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور کہا کہ آج سے 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کیا جائے گا، اور وزیر کو اپنے عہدے پر قائد کر دیا اور اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔